أكبر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنی جو شان و شوکت ہے وہ تو ختم کر چکا ہے، یعنی حج بیت اللہ۔ حجاج اکرام آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف تیاری کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے تمام مواحد مسلمانوں کی حج کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ایک اور عجیب اور دردناک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ تو یاد رکھیے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور شہادت کو سمجھنے سے پہلے شان شہادت بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو مختصر میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے مقام اور مرتبے انسانیت کے اندر واضح کرائے کہ سب سے بڑے منعم جو لوگ ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد صدیقین ہیں۔ ان میں سے ان آیات کا مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بتایا گیا، مفسرین نے کتابوں میں لکھا، تفسیروں کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا والشہداء، تیسرا درجہ ہے شہیدوں کا۔ تو شہیدوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی، انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہداء میں سے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احد پہاڑ کی طرف گئے اور پہاڑ پر چڑھے۔ جب آخری مقام پر پہنچے تو پہاڑ کے اندر ایک زلزلہ سا کپ کپی طاری ہوئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک دبایا، زور سے مار کے فرمایا اسکن یا سیبرا، اے پہاڑ ٹھہر جا، سکون کر، ایک تو تیرے اوپر نبی موجود ہے اور دو تیرے اوپر شہید موجود ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کئی برس پہلے بتا دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو 18 ذی الحجہ کو ہوئی، تو اس کو تقریباً 35 ہجری کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو تقریباً یہ 35 سے 38 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری سنا دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑی عظیم موت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ یہی کہتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، فرمایا ان کو گمان نہ کرو تم مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو دوسری ٹاپک کی طرف بات کی جائے تو بات لمبی ہو جاتی ہے، شہداء حیات کس طرح، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو شہادت ایک بڑا رتبہ ہے
جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد ایک شہادت کا درجہ ہے، تو اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور خاتم النبیین امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور اپنی شہادت کی دعا کا اظہار صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہوں، اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں اور اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر بھی شہادت کی موت طلب کی، تو یہ معلوم ہوا کہ شہادت بہت بڑی موت ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا دیکھیے، تو اس میں یہی آیا کہ اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ لیکن آگے دعا فرماتے ہیں یا اللہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر، اسی مدینہ کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمانا، دور نہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑی عظمت اور شان ہے، اور اسی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ جب شہید آدمی شہادت کی موت حاصل کرنے کے بعد جنت کے اندر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حل تشتہون، کیا تمہیں کوئی چیز کی خواہش ہے، کسی چیز کی طلب رکھتے ہو تو میں اللہ کے دربار میں بتاؤ۔ تو شہید کہیں گے یا اللہ ہمیں اور تو کوئی طلب نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بتاؤ۔ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تیری جنت کی نعمتوں میں لذت ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا سکون ہے، لیکن یا اللہ جو ہم تیرے راستے میں اپنی جان قربان کراتے ہوئے لذت محسوس کی، شہادت کی موت جب ہمیں تلوار لگی، کسی دشمن کا فیر لگا اور ہمیں شہادت ملی، جتنی لذت وہاں ہمیں ملی یا اللہ وہ یہاں بھی نہیں آ رہی، تو یا اللہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ کیا ہے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں، اللہ کئی بار اس بات کو پوچھیں گے، لیکن شہید بار بار اسی بات کا تکرار کریں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ ہمارا قانون نہیں، ہم واپس نہیں لوٹاتے، جو موت شہادت کے بعد آ گیا وہ ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ عظمت شان اللہ رب العالمین نے شہادت کی مزید وضاحت کی۔ اور ایک اور حدیث بیان کر دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شہادت آ جاتی ہے وہ اپنے گھر کے 70 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ کتنی عظیم فضیلت ہے شہادت کی۔ تو اسی شہادت کے پیچھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بدر، احد اور احزاب اور حنین مختلف غزوات میں اپنی جانیں اللہ کے راستے میں لٹا دیں اور شہادت کے رتبے کو فیض ہوئے اور کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوئے، اور انہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو یہ مختصر میں نے ڈھانچہ شہادت کے متعلق بتا دیا ہے۔ تو ہمیں بھی دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ پھر آگے شہادت کی موتوں کے اندر کئی درجات ہیں۔ ایک شہادت کی موت یہ کہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ بندہ کسی بیماری میں شہید ہو جائے، اسی طریقے سے حج کے سفر میں شہید موت آ جائے وہ شہید۔ یہ مختلف قسم کے مراتب ہیں، جو رتبے ہیں شہادت کے، لیکن اصل اور افضل جو شہادت اصل نمبر 1 نمبر کی ہے وہ میدان جہاد میں ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے۔ تو پھر اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بندہ اپنا دفاعی جہاد کرتے ہوئے، اقدامی جہاد کرتے ہوئے، تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہوگی تو وہ میدان جہاد کے اندر کفار کے مقابلے میں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان مختصر الفاظوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کچھ پس منظر اور کچھ اس کی عظمت و شان کے متعلق بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔